باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میری آواز قابل فہم ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ میرے خیال سے آپ سارے فین اگر بند کریں تب مسئلہ حل ہوگا۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے آواز میری؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں نہیں سمجھ میں آ رہی، بعض کہہ رہے ہیں شاید مائک کا مسئلہ حل نہ کر پائے۔ بہرحال اب جو بھی ہے تو وہ آپ میرے خیال سے اب مناسب ہے، تو خیر اس گرمی کو میں بھی برداشت کروں گا، آپ بھی برداشت کیجیے اور درود پڑھیے محمد آل محمد۔ استقبال ماہ محرم کا عنوان دیا گیا ہے اور آپ حضرات کے بھی علم میں ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اور اس آیت کے آغاز میں ایک لفظ ہے قل، حبیب تم ان سے کہو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا علیہ، اس چیز کے عوض۔ کس چیز کے عوض؟ آیت نے نہیں بتایا، الا المودۃ فی القربہ، مگر یہ کہ تم میرے گھر والوں سے مودت کرو۔ دو تین نقطے اس آیت پر، اب اس کا ربط کیا ہے استقبال محرم، اور محرم کا دوسرا نام ہے عزائے سید الشہداء، اور ہم کہتے ہیں ایام عزا، تو محرم سے لے کر سفر اور ربیع الاول تک۔ تو سب سے پہلی بات تو کہ قل، حبیب ان سے کہو لا اسألکم علیہ اجرا، اس چیز پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربہ۔ ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر والوں کی محبت، یا میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہ ترجمہ معنی اور مفہوم کو پہنچانے میں ناکام ہے آیت کے۔ آیت اگر یہ کہتی الا مودۃ القربہ، آپ جب اردو میں بھی کہتے ہیں تو کہتے ہیں مودت قربہ۔ مودت قربہ کا لفظ اگر زمین ہے تو المودۃ فی القربہ آسمان ہے۔ یہ وہ مفہوم ہی واضح نہیں ہوتا پروردگار عالم جو فرما رہا ہے۔ پروردگار عالم نے مودۃ القربہ نہیں کہا، عربی میں کہا جا سکتا تھا مودۃ القربہ۔ پروردگار نے فرمایا المودہ، لفظ مودت پر پروردگار لے کر آیا الف لام، اور اس کے بعد اس الف لام کے حرف کو جب جوڑا خدا نے مودت کے ساتھ، تو اس کے بعد پروردگار لایا فی القربہ، یعنی جتنا بھی مادہ مودت ہے، نہ دائیں والوں میں کسی کے پاس ہو، نہ بائیں کے پاس ہو، نہ تمہارے آبا و اجداد کے پاس ہو، نہ کسی پیغمبر کے ساتھ اتنی مودت رکھنا، جتنی مودت کا مادہ ہے وہ لا کر ڈال دو آل رسول کے قدموں میں۔ خبردار آدم کے سلسلے میں محبت زیادہ نہ ہو جائے حسن مشتبہ سے، خبردار عیسیٰ سے محبت زیادہ نہ ہو جائے جناب حسن مشتبہ کی ٹکر پر۔ یہ 12-5-14 کا نظام تمہارے دل میں ایسا ہو کہ جب بھی تم گزشتہ انبیاء، ان کے اوصیاء، ان کے تمام رشتہ دار، ان کے تمام چاہنے والے، ان کے تمام مومنین، جب بھی ان کی زندگی کے کوئی پہلو تمہارے ذہن میں آئے، جناب مریم نے وہ 5-6 گھنٹے بڑی تکلیف کے عالم میں گزارے، جب لوگوں نے آ کر کہا ماں کانا ابو کے امرا سوئن وما کانا تمو کے بغیہ، یا اخت ہارون یہ کیا کیا تم نے؟ گئی تھی تو بنا اس اولاد کے یہ ہوا کیا؟ اس کے بعد بنو اسرائیل آئے، واقعہ آپ کے سامنے ہے، کہا کہ جھولے کی طرف اشارہ کیا، خدا نے کیا امتحان دیا۔ تو وہ جو 3-4-5 گھنٹے گزرے کرناک ترین لمحے تھے۔ جیسی جناب مریم کو اذیت ہوئی کسی کو نہیں، رسول کے گھر میں جو اذیت ہوئی وہ کسی کو کائنات میں نہیں ہوئی۔ رسول کے گھر والوں کی جو کرامتیں ہیں وہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ یاد رکھیے گا، خوب توجہ کیجیے گا۔ لہٰذا پروردگار یہ نہیں فرمانا الا مودۃ القربہ، پروردگار نے فرمایا المودۃ فی القربہ، مودت کے جتنے مادے ہیں کبھی کسی کی پیاس یاد آئے خبردار مت کہنا کہ حسین سے زیادہ تھے،
کبھی کسی پر ظلم یاد آئے خبردار یہ نہ کہنا. امام مجتبیٰ کی زندگی تو نارمل تھی. امام رضا تو ولی عہد تھے. خبردار یہ نہ کہنا مظلومیت, ظلم, مصائب, علم, معرفت, طہارت, جتنی بھی بہترین چیزیں بشر کے کمال کے سلسلے میں تم تصور کر سکتے ہو اور بشر پر ہونے والے جتنے مظالم کی تلخی کا تم تصور کر سکتے ہو, اگر سوچا نا تم نے رتی برابر کہ قابیل زیادہ تکلیف میں تھے حسین کی نسبت, ایمان گیا میاں. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر. پروردگار فرمایا جتنا بھی مودت کا مادہ ہے وہ اہل بیت کے قدموں میں لا کر ڈال دو, کسی کو شریک مت کرنا. وہ پروردگار جو لا شریک ہے, وحدہ لا شریک ہے, پروردگار کی عبادت میں, خالقیت میں, رازقیت میں کوئی شریک نہیں ہے, وہ لا شریک کہہ رہا ہے کہ مودت میں اہل بیت کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. مودت کے سلسلے میں اہل بیت کے ساتھ, یہ جملہ مجھے کہنے دی, توحید کے مرحلے پر رہنا. نہ ان جیسا کوئی ہے, نہ تھا, نہ ہوا ہے, نہ ہوگا. حدیثوں کی طرف آئیے. حدیثوں کی طرف اتنا بہترین نظام ہے. چھٹے امام سے واقعہ ہے. ایک شخص آتا ہے اور امام کے پاس آتا ہے, اور کہتے ہیں یمنا رسول اللہ آپ 12ویں ہیں جو قیام کرے گا اور زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دے گا جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. حدیث آپ سب کو پتہ ہے, اور 12ویں آقا کے واقعات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. واقعاً کہہ رہا ہوں, حقیقتاً آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, کہ آپ وہی ہیں جو اولاد رسول سے آئے گا, قیام کرے گا. چھٹے امام نے فرمایا نہیں. جب رسول اللہ کیوں؟ اب راوی کی سطح پر آ کر امام نے جواب نہیں دیا ہے. امام نے راوی کی سطح پر آ کر قیامت تک کے لوگوں کو ایک درس دے کر چلے گئے. کہا کہ آج میں نے وہ دشداشہ لبادہ ابا قبا پہنی تھی جو 12ویں کی ہے. چھٹے امام کی شہادت کب ہوئی ہے؟ چھٹے امام کی شہادت, امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت, درود پڑھیں محمد آل محمد, 148 ہجری میں ہوئی ہے. امام زمانہ کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 254-55 ہجری میں. 148 سے آپ لگائیے تو ابھی 100 سال تقریباً باقی ہیں 12ویں کی ولادت میں. امام کہہ رہے ہیں میں نے وہ ابا قبا جو لباس 12واں پہنے گا وہ پہن کے دیکھا تھا تو وہ میرے بدن پر پیمائش اور اندازے کے مطابق نہیں تھا. یہ حدیث سنی آپ نے. دوسری حدیث, کسی نے آ کر کہا کہ ہم ہیں نائب رسول خدا. چھٹے امام سے کہا, امام نے کہا دیکھو قانون یہ ہے سیدھا سادہ آسان ترین کہ ہمارے جد کا لباس ہمارے پاس ہے. اگر تمہارے بدن کی پیمائش کے مطابق پورا اترے تو تم جانشین ہو, یا چھوٹا ہوگا یا دراز ہوگا, یا قصیر ہوگا یا طویل ہوگا, اور ہم میں سے جو بھی پہنے گا اس کے بدن پر بالکل اسی طرح سے آئے گا کہ جس طرح سے رسول خدا کے بدن مبارک پر آتا تھا. شمشیر اگر تم حمائل کرو گے یا زمین پر رگڑے گی یا نہایت چھوٹی ہو جائے گی. آپ کہیں گے کہ امام مناظرہ کر لیتے, مردے کو زندہ کرتے, معجزہ دکھاتے. نہیں, کہتے میاں لباس پہ تو پورے اترتے نہیں ہو. تلوار چلانے کو نہیں کہہ رہے تم سے, ٹانگ کر ہی دکھا دو, حمائل کر کے دکھاؤ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معجزات جو ہم انسانوں کی نظر, امام نے ایک پیغام دے دیا. لہٰذا جب آپ بات کرتے ہیں استقبال محرم کی تو آپ اس آیت کو اپنے پیش نظر رکھیے کہ پروردگار قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کی بات کر رہا ہے. اور تمام کے تمام 12 اماموں میں سید الشہداء کو ایک عجیب خصوصیت حاصل ہے جو کسی امام کو حاصل نہیں ہے. سید الشہداء کی خصوصیات دیکھیے آپ. استقبال ماہ محرم, محرم کا چاند دیکھتے ہیں, پہلے اپنے تصورات کو محرم کے بارے میں احادیث کے مطابق ڈھالیے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو, پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے ایسی نماز غلط ہے, یہ روزہ صحیح ہے, وہ روزہ غلط ہے, یہ طواف کیا صحیح ہے, وہ طواف غلط ہے, آپ نے جو سجدہ کیا غلط, سجدگاہ اس طرح کی رکھی غلط, وضو ایسے نہیں ویسے. یہ سنتے رہتے ہیں آپ اپنی زندگی میں. اور پھر اس کے بعد آپ مختلف درسوں میں جاتے ہیں, مختلف مجالس میں جاتے ہیں. دیکھیے اس طرح سے فلاں چیز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس طرح سے پڑھنے کا فائدہ ہے. یہ سب گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو ایک قانون سمجھیے اور اس کے بعد اس کو لا کر میں استقبال محرم سے ربط دیتا ہوں. چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص آیا, اس نے کہا 5ویں امام تو چلے گئے, چھٹے امام کون ہیں, کیسے سمجھوں؟
واقعہ طویل ہے، میں مختصر کر کے جلدی جلدی اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں۔ آیا مسجد نبوی میں، بھیڑ بیٹھی تھی، ایک بھیڑ بیٹھی تھی، تو کہنا ہے بھائی عالم الناس کون ہے، کون ہے محمد باقر کے بعد؟ کہا چلو ایک صاحب ہیں بنو ہاشم سے ہیں اور عبداللہ ابن حسن۔ کہا جب میں کیا تو میں نے دیکھا کہ بارش، چہرے پر عبادت کے آثار۔ میں نے کہا یقیناً امام باقر کے بعد عبداللہ ابن حسن امام ہے، نہ کہ امام جعفر صادق۔ ابھی اس کو علم نہیں ہے کہ امام جعفر صادق نام کی بھی کوئی ہستی ہے۔ اچھا مسجد میں جب گیا، مسجد نبوی میں، تو کہا کہ بھائی کون ہے آج کل مدینہ سب سے پڑھا لکھا شخص محمد باقر کے بعد؟ لوگوں نے کہا بھائی وہ ہیں عبداللہ ابن حسن، چلے جاؤ۔ تو گئے، کہا کہ 3 سوال ہیں حضور۔ کہا کہ بتاؤ۔ اچھا یہ کہہ سکتا تھا کہ پتھر لیجئے سونے کا کر کے دکھا دیجئے، یہ بہت بات کی بات ہے۔ پہلے 3 سوال ہیں۔ پہلے یہ بتائیے کہ موزے پر یا جوتے پر، نعلین پر مسح کرنے کا حکم کیا ہے؟ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیونکہ اگر تم امام ہو تو تمہیں پتا ہوگا نا تمہارے دادا کے چچا، گھر والوں کا کیا حکم تھا۔ ہم نے سیکھا ہے محمد باقر سے، جو اس کے ذریعے پہلے چیک کریں تم۔ دوسری بات، اگر کوئی 3 طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو طلاق بائن ہو جائے گی، محلل بقول آپ کے حلالہ کرنا پڑے گا۔ تو اگر کوئی کہے اپنی بیوی سے انت طالق بعدد نجوم السما، میں نے تجھے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر طلاق دی، تو یہ کب اس سے جدا ہوگی؟ بھائی 3 طلاق پہ ہمیشہ کے لیے جدا، تو یہ کہہ رہا آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر جدا، تو یہ کب جدا ہوگی اس سے؟ یہ دوسرا سوال۔ اور تیسرا ایک اور سوال کیا، ان 2 سوالوں پہ وقت لگ جائے گا، تیسرے سوال کو چھوڑیے۔ کہا کہ جب فلاں ستارہ فلاں برج میں داخل ہوگا تو یہ الگ ہو جائے گی اپنے شوہر سے۔ اور جہاں تک تم نے کہا کہ مسح نالین پر، جوتوں پر، تو صالحین میں سے بعض کرتے تھے بعض نہیں کرتے، لیکن ہم نہیں پسند کرتے۔ جواب جس بودے انداز سے دیا، اس نے کہا یہ امام نہیں ہو سکتا۔ بوجھل قدموں سے دوبارہ مسجد نبوی میں آیا، اسی بھیڑ کے پاس، کہا کہ اس کے بعد کون ہے؟ اور ایک شخص بڑے چپکے سے آیا، کہا کہ جعفر صادق کے پاس بھی گئے ہو؟ ہمیشہ بھیڑ آپ کو نہیں بتائے گی، دماغ لڑانا پڑے گا۔ تو کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ محمد باقر کا بیٹا ہے۔ گیا، کہا کہ آپ دیکھا عبادت کے آثار، عبادت کے آثاروں چہرے پر مماثلت ہو سکتی ہے، عبادت کے آثار کے ذریعے امام کو مت سمجھیے گا، داڑھی کتنی لمبی ہے اس کے ذریعے امام کو مت سمجھیے گا۔ تاریخ کے ادوار میں آپ کو امام دکھے گا، کوئی کسی کا سر کسی کے گھٹنے پر ہے، نماز نہیں پڑھی گئی، امامت بھی باقی رہی، رسالت بھی باقی رہی، برعکس فضیلتوں میں سے جناب امیر کی شمار کیا گیا۔ تو خوب توجہ کیجئے کہ امامت کو آپ پہچانیں گے، کہ جس طرح سے آپ امامت کو پہچانیں گے، ایام امامت کو بھی پہچانیں گے۔ جب سید الشہداء کو ہی آپ احادیث کے ذریعے نہیں پہچانیں گے تو غم سید الشہداء کو آپ کس طرح سے پہچانیں گے کہ رسول نے کس طرح سے گریہ کیا، شہزادی نے کس طرح سے گریہ کیا، حضرت امام مجتبیٰ نے کس طرح سے گریہ کیا۔ اور یہ تو بعد کی بات ہے، آدم نے کس طرح سے گریہ کیا۔ پہلے مصائب کس نے پڑھے تاریخ میں جناب سید الشہداء کے؟ زمین پر جبرائیل نے پڑھے، آسمان پر پروردگار عالم نے پڑھے۔ اس زاویہ نگاہ سے جب تک آپ اپنے آقا اور مولا سید الشہداء کو نہیں دیکھیں گے، دنیا کی دیگر قربانیوں کے برابر آپ ناتے رہیں گے۔ چاہیے آپ کو کہ آپ جا کر خود سید الشہداء کی شخصیت کو نانا کے ذریعے سمجھیے، مادر گرامی کے ذریعے سمجھیے، سید الشہداء کی اولاد کے ذریعے سمجھیے۔ دور نہیں ہے، کسی دور کا پتہ نہیں بتا رہا۔ گھر میں مفاتیح الجنان کھولیے، سید الشہداء کی 10-12 زیارتیں، اس کے اندر ایک ایک جملے پر غور کیجئے، کیونکہ یہ جملے نکلے ہیں لسان اللہ الناطق، خدا کی زبان سے نکلے ہیں۔ مولانا کیا مطلب خدا کی زبان سے؟ چھٹے امام کی زبان خدا کی زبان ہے، یہ اس سے نکلے، ان کے ذریعے سمجھیے سید الشہداء کی شخصیت ہے کیا اور سید الشہداء کس مقام پر ہیں۔ لہٰذا گئے چھٹے امام کے پاس، کہا کہ آپ ہیں، سوال ہیں، کہا کہ یہ بتائیے کہ جوتوں پر مسح کا باطل ہے۔ انہوں نے بڑے احتیاط سے جواب دیا، کسی کا دل نہ ٹوٹے، کچھ ہو، کا باطل ہے۔ اچھا یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔
دوسرا سرکار کسی نے طلاق دی اپنی بیوی کو کہ انت طالق بعدد نجوم السما، تمہیں اتنی دفعہ طلاق دی جتنے آسمان کے ستارے ہیں، کیا حکم ہے؟ امام نے کہا اتقرؤ القرآن، قرآن پڑھتے ہو؟ رک جائیے یہاں پر، میں کروں تو کیا کروں سرکار؟ چھٹے امام کی ایک عادت تھی اور ائمہ کی عادت ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اس علمی سطح پر لاتے ہیں کہ جس علمی سطح پر آنے کے بعد یہ امام کا جواب سمجھنے کے قابل ہو۔ کس طرح سے لاتے ہیں؟ تم کہاں پر ہو معلومات میں، علمیت میں تم کہاں پر ہو؟ یہاں پر ہیں، ہم تمہیں اوپر لائیں گے، اب ہم اپنا جواب بتائیں گے، تمہاری علمیت کو ایک مقام پر لائیں گے۔ کہا کہ تدری القرآن تقرأ القرآن، کہ جی قرآن پڑھا ہے۔ کہا کہ تعریف سورۃ الطلاق، سورۃ طلاق آتی ہے؟ کہا کہ جی۔ امام نے کہا اقرا، پڑھو۔ یہ پوچھنا ہے کہ کب کتنے جدا ہوگی، واقعہ آپ کے ذہن میں، امام کہہ رہے ہیں کہ سورۃ طلاق آتی ہے، پڑھو۔ اسے سورۃ طلاق پڑھنا شروع کی۔ جب پہنچا طلاق کی آیت پر اور عدت کتنی ہونی چاہیے، امام نے کہا رک جاؤ، اترا ہونا نجوما، یہاں پر تم طلاق کی آیت میں ستاروں کا ذکر دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ لا، نہیں ہے۔ کہا پھر ستارے کہاں سے لے آئے؟ خوب توجہ کیجیے گا۔ اور پھر امام نے ایک جملہ کہا جو چیز قرآن میں نہیں ہے سنت قطعیہ میں جا کر دیکھو۔ یہاں تک آپ آ گئے میرے ساتھ، سوال سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے، زیارت عاشورہ ایسے نہیں ویسے پڑھیے، زیارت وارث ایسے نہیں ویسے پڑھیے، فلاں کام ایسے نہیں ویسے کیجیے۔ تو جو بھی آپ سے کہے نا، ان سے کہیے کہ صاحب جس طرح سے امام نے کہا تھا نا، زیارت عاشورہ کی سند میں یہ شرائط ہیں جو آپ بتا رہے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو یہ میرا امام بتا کر جا چکا کہ طلاق کی آیت میں ستاروں کا ذکر ہے۔ جب طلاق کی آیت میں ستاروں کا ذکر ہی نہیں ہے تو ستارے لا کیوں رہے ہو؟ کام لغو ہے۔ چھٹے امام نے جو زیارت عاشورہ بتائی ہے اس میں جن شرائط کا ذکر کیا ہے، کیا امام نے ذکر کیا اور آپ بیان فرما رہے ہیں، یا آپ اپنی مرضی سے کچھ اور شرائط کا اضافہ کر رہے ہیں؟ تسبیح سیدہ نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ 2 مرحلے ہیں، گفتگو کیے بغیر، پہلو بدلے بغیر۔ میں کہوں نہیں، آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو نہیں بہتے، فائدہ نہیں ہے۔ 8ویں امام نے، چھٹے امام نے، شہزادی نے جو تسبیح سیدہ بتائی ہے، کیا اس میں ذکر ہے آنسو گرانے کا؟ نہیں ہے تو آپ اضافہ کیوں کر رہے ہیں؟ جو چیز امام نے بتائی اس میں اضافہ کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے المودۃ فی القربہ میں اپنی مرضی کے لوگوں کو ڈالنا، اپنے برے لگنے والوں کو نکالنا۔ نہ آپ کسی کو مودۃ فی القربہ میں ڈال سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں۔ خدا نے فرمایا المودۃ فی القربہ، الف لام لایا پروردگار مودت پہ بھی، الف لام لایا قربہ پر بھی۔ اور کس خوبصورتی کے ساتھ پروردگار نے بتا دیا، تطہیر کی چادر کے اندر بتا دیا کہ صاحب ام سلمہ تشریف لانا چاہتی، کہا کہ انک علی الخیر ولکنک لست منہم، تم بھلائی پر ہو، ان میں سے نہیں ہو۔ یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی؟ تو میں نے آپ کو زحمت کیوں دی؟ میں نے زحمت آپ کو اس وجہ سے دی کہ سید الشہداء کو اپنے ذہنوں میں جو گرد فراموشی آ چکی ہے اس کو جھاڑیے، صاف کیجئے۔ کس طرح صاف ہوگی وہ گرد؟ خود سید الشہداء کے کلام کے ذریعے، خود چھٹے امام کے کلام کے ذریعے جا کر زیارتوں کو پڑھیے، احادیث کو پڑھیے۔ کتاب ہے کامل الزیارات، کتاب ہے ایک، اس میں تقریباً 108 109 باب ہیں۔ کتنے؟ 108 109 چیپٹر ہیں، 108 109 بنیادی عنوانات ہیں۔ ٹھیک ہے، توجہ ہے آپ کی؟ اس میں تقریباً 72 چیپٹر سید الشہداء کے بارے میں ہیں، 72 چیپٹر 108 میں سے۔ اور اس میں جو سید الشہداء کے بارے میں چیپٹر صرف سید الشہداء کے بارے میں نہیں ہے، کس طرح سے مصائب آسمان پر سنائے گئے، سید الشہداء کے شہادت کی کیا کیفیت ہے، سید الشہداء کے بارے میں 8ویں امام نے کیا فرمایا، چھٹے امام نے کیا فرمایا، سید الشہداء کے حرم میں نماز پڑھنے کی کیا کیفیت ہے، سید الشہداء کی زیارت پر پیدل جاؤ، ایک قدم پر کتنے حج کا ثواب ملے گا، ایک قدم پر کتنے عمروں کا ثواب ملے گا، زری کے پاس نماز پڑھو کتنے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، سید الشہداء کے زائرین کو پانی پلانے کا ثواب کیا ملے گا، قبر مطہر سے کتنے فاصلے تک حائر حسینی کہلاتا ہے، یعنی اس جگہ کی مٹی، اس میں یہ خصوصیت ہے۔ اور اس کے بعد 11.5 میٹر کے جو کہ مراجع کا آج کل کا فتویٰ ہے
اس گھیرے کو آپ تنگ کیجئے اور پہنچیے قبر تک. خود قبر مطہر کی کیا کیفیت ہے, مٹی کی کیا کیفیت ہے, اس مٹی کو کھانے کے آداب کیا ہیں, مقدار کتنی ہے, زمزم میں کیسے ملانا ہے, دعا کیسے پڑھنی ہے, مٹی کو اٹھانا کیسے ہے, محفوظ کیسے کرنا ہے. جس انسان اور ہستی اور ذات کی قبر کی مٹی میں اٹھانے میں اتنے جتن ہو, اس کے فضائل کو اٹھانے میں کتنی طاقت لگے گی. آپ سمجھیے, اس بات کو سمجھیے. میں آپ کو ایک اور مثال کے ذریعے بتاتا ہوں. چھٹے امام, آٹھویں امام, کیا کہنے اور کیا واقعہ ہے اور کیا عجیب. بہرحال یہ گھرانہ ایسا ہے کہ انسان کا دماغ کام نہیں کرتا. کیوں کام نہیں کرتا؟ فضائل پڑھے تو کہاں سے پڑھے. جس جگہ پہ آپ اشارہ کیجئے فضائل کی بھرمار ہے. جس میں سے بعض خاندان ایسے نہیں ہیں کہ نجاست کو دیکھے تو کہاں سے دیکھے, ہاتھ لگائیے نجاست کے لے جا رہے ہیں. تو یہاں پر طہارت کی طہارت ہے, وہاں نجاست کی نجاست ہے. کسی بھی قصے کو لیجئے سوائے نجاست کے کچھ نہیں ملے گا. کسی بھی گفتگو کو لیجئے سوائے جہالت کے کچھ نہیں ملے گی. کسی بھی زندگی کے گوشے کو لیجئے سوائے تشدد کے, مار پیٹ کے کچھ نہیں ملے گا. لیکن یہاں آئیے, رحمت الہی کا سرچشمہ سید الشہداء, درود بھیجیے بلند آواز سے. لہٰذا یہ 108 چیپٹر ہیں, اس میں 70 سے زیادہ چیپٹر صرف سید الشہداء اور ان سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہیں. یہ کہاں سے آیا ہے, سلسلہ کیا ہے, جو تمام ائمہ کی طرف سے احادیث آئیں. اس کے بعد جو میں آپ کے سامنے کہا تھا تسبیح سیدہ, اس گھرانے کی چیزوں کو ایک دوسرے کی مدد سے سمجھیے, مدد سے سمجھیے. اب میں مثال دے دوں, سرکار کروں کیا کروں. اب غدیر کا موقع ہے, واقعہ ابھی آپ نے بنائی ہے غدیر. جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے آنے دو, جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے واپس بلاؤ. چلچلاتی دھوپ ہے, انتہائی خطرناک گرمی پڑ رہی ہے. وہ رسول کہ جو کسی بچے کے رونے کی آواز سنے جلدی نماز پڑھائے تاکہ ماں بچے کے پاس پہنچ جائے, وہ رسول یہاں چلچلاتی دھوپ میں بغیر صاحبان کے, مسلمان ابھی استرا پھیر کر آئے ہیں حج سے. رسول خدا یہ کام کر سکتے تھے. منا, مزدلفہ, حجر اسود, صفا, مروہ, تمام جگہ پر مسلمان موجود تھے. وہ یہ اعلان فرما سکتے تھے. کیا ضرورت تھی اس طرح سے کرنے کی, یہ ایک الگ بات ہے. تو اس طرح سے کیا اور اس کے بعد سب کو بلایا اور اس کے بعد خطبہ دیا. وہ رسول جو کہہ رہا ہے 2 رکعت نماز بڑی تیزی کے ساتھ پڑھاؤ. 11 مختلف انداز میں 11 پیراگراف ہیں توحید پر, 5 یا 6 پیراگراف ہیں رسالت پر, عذاب خدا کی آیات, ثواب خدا کی آیات. اور اس کے بعد جب توحید اور رسالت کا بیان ہو گیا اور اپنی ذمہ داری کو ولایت جناب امیر کے مقابلے میں رسالت پاک نے بیان فرمایا, کہا سمجھ رہے ہو اچھی طرح سے, کل مت کہنا پتہ نہیں چلا, سن رہے ہو, دیکھ رہے ہو, گواہی دو گے. کہا کہ ہاں. کہا میں تم سب پر حاکم ہوں کہ نہیں ہوں, اولا بالتصرف ہوں کہ نہیں ہوں. کہا ہیں. آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کے اٹھایا, روایت کہتی ہے اتنا اٹھایا جناب امیر کو حتی وصلت رجلیہ الی رکبتیہ, یعنی جس طرح سے آپ بچے کو اٹھاتے ہیں اس طرح سے اٹھایا کہ جناب امیر کے پنجے گھٹنوں کو چھو رہے تھے. یہاں پر ایک جملہ سنیے آپ, 63 برس کا ضعیف العمر رسول 32 برس کے کڑیل جوان کو کیسے اٹھا رہا ہے, طاقت آ کیسے گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت اس گھرانے میں کبھی آتی ہے دروازہ خیبر اکھیڑتے وقت, 4 انگلیوں سے دروازہ اکھیڑ دیا. اور اگر رسول خدا کو آپ 50 کلو کی بوری دیجئے تو ضعیف العمری بدنی طاقت کے سبب نہیں اٹھا پائیں گے. یہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے عجیب طریقے سے طاقت دی کہ 32 برس کے جوان کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا. تو آپ اس کے ذریعے سمجھیے کہ نماز پڑھاتے وقت یہ حال ہے اور ولایت جناب امیر بتاتے وقت یہ سلسلہ ہے. یا رسول اللہ گرمی ہو رہی ہے, اذیت ہو رہی ہے, رکے رہو میاں ہم بھی رکے ہیں, اعلان بڑا عجیب ہوگا. تو آپ سمجھیے ان مثالوں کے ذریعے امام صادق فرماتے ہیں خود اس کا واقعہ کیا ہے تسبیح سیدہ کا. اب دیکھیے سرکار میں کیا کروں کہ میں اس طرح سے میں اپنا زمینہ ہموار کر رہا ہوں, اور وہ جو مقدمہ تمہید ہے وہ تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے وہ یہ ہے کہ سیدہ نے کہا کہ گھر کے کام کر رہی تھیں, تھکن کے شدید آثار, کہا کہ آپ جائیے اپنے بابا سے خادمہ طلب کر لیجئے. گئیں جناب سیدہ. اب اس واقعے میں ایک باریکی ہے, خود کیوں نہیں کہا جناب امیر نے کہ سیدہ کے لیے خادمہ دے دیجئے, سیدہ کو کیوں بھیجا.
یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. اس واقعے کو سمجھنا ہے, دعائے نور کی سند پڑھیے جا کر. سلمان ملے گلی میں جناب امیر کو, کہا سلمان کیا ہے؟ جی مولا. کہا کہ سیدہ یاد فرما رہی ہے, کچھ اہم کام ہے تم سے. کہا کہ اچھا, یعنی آپ سے کیوں نہیں کہہ دیا سیدہ نے؟ جو جیسے بتایا جا رہا ہے اس گھرانے میں وہ کرو, اپنی عقل مت چلاؤ. فوراً آئے دق الباب. جی سیدہ آپ نے یاد فرمایا؟ کہا دعائے نور میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں. یعنی یہ اعزاز جداگانہ ہے کہ گوش مبارک سلمان صدائے سیدہ کے ذریعے دعائے نور لیں. تو رسالت مآب نے خدمت میں بھیجا جناب سیدہ کو, کہا یہ کہیے جو بابا کہتے ہیں وہ پھر سنیے, کہیے. پھر اس کے بعد آپ کیوں نہیں مانگ رہی خادمہ؟ کہا کہ ہاں کام گھر کا کام زیادہ ہے. تو گئیں. رسالت مآب نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں دنیا آخرت سے زیادہ افضل ہو. کہا کہ بالکل بابا جان آپ دیجئے. کہا کہ 34 دفعہ اللہ اکبر, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ سبحان اللہ, آخر میں لا الہ الا اللہ. یہ کہا اور یہ لے کر آئیں جناب سیدہ. 8ویں امام 6 امام کی حدیث ہے. 8ویں امام فرماتے ہیں 2 رکعت نماز جس کے بعد ہماری دادی کی تسبیح پڑھی جائے وہ ہماری نظر میں بہتر ہے ان 2000 رکعتوں سے کہ جس میں سیدہ کی تسبیح نہ ہو. اور 6 امام فرماتے ہیں کہ انا نأمر صبیاننا, ہم حکم دیتے ہیں اپنے بچوں کو جس طرح سے نماز کا اسی طرح سے حکم دیتے ہیں تسبیح سیدہ پڑھنے کا. لہٰذا آپ نے اگر ان مثالوں کے ذریعے چیزوں کو سمجھ لیا, اب چلیے سید الشہداء کی بارگاہ میں کہ کامل الزیارات میں کس طرح سے زیارات آئی ہیں سید الشہداء کی. میں نے بتایا 72 ابواب ہیں, 70 سے زیادہ چیپٹر ہیں سید الشہداء سے متعلق. سید الشہداء سے متعلق نہیں ہے زیارت کا کیا ثواب ہے, زیارت کے ثواب سے بھی متعلق نہیں ہے, بلکہ اتنی باریکی کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے کہ ایک قدم جب اٹھاؤ گے تو کتنے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا, کون سی زیارت پہ جاؤ گے تو کتنے عمروں کا ثواب ملے گا, اور کون سی نماز پڑھو گے کس انداز سے ذریعے سید الشہداء کے پاس تو کتنے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے نکل رہا ہے یا زیارت کے لیے جا رہا ہے, عاشور کا دن ہے, تمہارے پاس شربت ہے, پانی ہے, تم نے اس کو سیراب کیا عاشور کے دن زائر سید الشہداء کو, تو ثواب ایسا ہے کہ گویا تم نے خود سید الشہداء کے لشکر کو عاشور کے دن سیراب کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ معصومین کی تاکید ہے کہ دیکھو جس طرح سے غم سید الشہداء ہے اس کو ہماری تعلیمات کے مطابق مناؤ, اس کو ہمارے اقوال کی روشنی میں مناؤ, اس کو ہماری تعلیمات کی روشنی میں مناؤ. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. لہذا اب درود پڑھیں محمد آل محمد. اب اس میں تعارف کیا کیا جائے کس طرح سے. اب یہاں سے میں بالکل اپنے موضوع پر آ رہا ہوں. پہلے آپ کے ذہن کو تیار کرنا مقصود تھا کہ جو اتنی زحمت دی میں نے آپ کو, تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا, اور بہرحال کہ ہر موضوع کی تیاری کی جاتی ہے, اس کے زمینے کو ہموار کیا جاتا ہے. اب یہاں پر بات بڑی عجیب ہے. یہ حدیث آپ 10 دفعہ سن چکے ہیں. ریان ابن شبیب آتا ہے کس کے پاس؟ امام رضا علیہ السلام کے پاس. ریان ابن شبیب کون ہے؟ ریان ابن شبیب کون ہے؟ یہ ہے مامون کا ماموں. مامون کون ہے؟ ہارون کا بیٹا. امام رضا علیہ السلام اور مامون دونوں اس وقت خراسان میں موجود ہیں. امام رضا علیہ السلام کو طلب کیا گیا ہے کہ مدینے سے لے کر آؤ. کہاں؟ خراسان ہمارے پاس. تو پورا سعودی عرب کوفے سے داخل ہوئے, اور اس کے بعد یہاں سے ہوتے ہوئے بصرہ اور ایران میں داخل ہوئے اہواز, اور پھر بعض کہتے ہیں قم, بعض کہتے ہیں کہ وسط میں جو صحرا ہے وہاں سے, بعض کہتے ہیں نہیں جہاں سے آپ تہران سے جاتے ہیں مشہد, جس سڑک پہ ہائی وے کے ذریعے مشہد تک جاتے ہیں اسی راستے سے دیکھا گیا. بہرحال 3-4 راستے مورخین نے بیان کیے ہیں اس سلسلے میں. تو امام رضا اس وقت, یہ واقعہ کب کا ہے؟ 200 ہجری کا ہونا چاہیے, 200 سے 203, کیونکہ 200 کو 199 میں امام نے مدینہ چھوڑا ہے, 200 میں امام مدینہ پہنچے ہیں. تو اب یہ واقعہ 200 ہجری سے 203 ورود اور دخول ہے امام رضا سے لے کر جو وارد ہوئے آپ خراسان میں, اور وہاں سے لے کر شہادت تک کے درمیان کا واقعہ ہونا چاہیے. ریان ابن شبیب اب داخل ہوتا ہے امام کے پاس, تو امام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے ابن رسول اللہ؟ کہا آج 1 محرم ہے.
اور اس کے بعد 8ویں امام نے 8 جملے ارشاد فرمائے ہیں محرم کے احترام کے بارے میں. پہلا جملہ ہے. دوسرا جملہ عاشور کے بارے میں، قتل سید الشہداء کے بارے میں. تیسرا جملہ ہے بنو ہاشم کے بارے میں. چوتھا جملہ ہے امام حسین کے ساتھ جو شہید ہوئے ان کے بارے میں. 5واں جملہ امام حسین کی زیارت کے بارے میں. 6واں جملہ امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کے بارے میں. 7واں جملہ امام کا اپنی ولایت کے بارے میں. اور 8واں جملہ ہے محبت کے بارے میں اور محبت اہل بیت کے بارے میں. 8 جملے امام نے بیان کیے اور گفتگو کس طرح سے آگے بڑھی ہے. 8ویں امام ہے گفتگو فرما رہے ہیں بڑے عجیب انداز سے. پہلا جملہ بڑا سخت اور بڑا تکلیف دہ ہے کہ جو امام نے بیان فرمایا. اس جملے کو میں ابھی نہیں بیان کروں گا، آخر میں پڑھوں گا کیونکہ مصائب کا جملہ ہے. دوسرا جملہ یہ ہے کہ پہلا جملہ جو امام نے بتایا، جو بتایا جا سکتا ہے اس وقت، کہ جو اہل جاہلیت تھے وہ اپنے زمانے میں احترام کرتے تھے اس محرم کا، لیکن اس نبی کی اس امت نے احترام نہیں کیا. دوسرا جملہ امام نے فرمایا، اب یہ ترتیب اپنے لحاظ سے بتا رہا ہوں میں، فرمایا کہ دیکھو 18 بنی ہاشم ایسے تھے کہ جو شہید ہوئے، ما لہم علی وجہ الارض شبیہ، ان جیسا زمین پر کوئی نہیں تھا. یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ان جیسا کوئی زمین پر نہیں تھا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ ان 18 جوانان بنی ہاشم کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا. سنیے آپ سنیے ذرا غور سے. 8ویں امام، امام زادہ ہے، خراسان میں رہتا ہے. امام کا صحابی گیا، کہا کہ تیرا چچا زاد بھائی علی بن موسیٰ رضا خراسان میں آ چکا ہے، تیرے محلے میں رہ رہا ہے، ما لک لا تزورہ، کیوں نہیں جاتا اپنے چچا زاد بھائی کے بعد؟ تو بھی سیدہ اولاد فاطمہ میں سے امام رضا ہیں، امام ہیں، کیوں نہیں جاتے؟ کہتا جلالتہ تمنعنی، اتنی ہیبت ہے کہ میں بیٹھ کے جاؤں کیسے؟ کہا کہ نہیں، جاؤ جا کے ملو. امام سے کہا، امام نے سنا کہ یہ کہہ رہا ہے جلالت، تو امام خود اس کے گھر میں آ گئے. دیکھو اگر دل میں تم ہمارے ساتھ خلوص کے ساتھ جذبات رکھتے ہو تو پھر ہم تمہیں خود پروان چڑھائیں گے. اور آگے گفتگو کی. اس کے بعد جب چلے گئے تو کنیز نے بتایا کہ مولا جب آپ چلے گئے تو میں پردے کی اوٹ سے دیکھ رہی تھی جہاں پر آپ بیٹھے تھے، آپ کا چچا بھائی جو یہ بھی امام زادہ ہے، اس کی زوجہ گئی جہاں پہ آپ کے قدم آپ کی نشست گاہ پر تھے، وہاں پر اس نے اپنے گالوں کو لگایا اور ہونٹوں کے ذریعے چوما قدم مبارک امام رضا کی جگہ کو. امام رضا کو جا کر اس خادمہ نے بتایا. امام نے کہا دیکھو، جب اولاد فاطمہ اور علی سے کوئی ہمارے حق کو پہچان لے تو وہ پھر پوری امت کی طرح نہیں رہتا، ان سے بہت آگے چلا جاتا ہے. خوب توجہ کی جگہ رکھیے یہاں پر. مجھے نہیں پتا کہ یہ بات پہنچے گی آپ تک کہ نہیں پہنچے گی، اور مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کو اپنے ذہن اور ہوش اور ادراک میں سمو پائیں گے کہ نہیں، لیکن میں جملہ بتا رہا ہوں آپ کو. ایک عام انسان ہے، امام رضا کے زمانے میں اس کی زوجہ نے آ کر قدم ہائے امام رضا جہاں پر پڑے تھے بیٹھتے وقت، اس کو چوما، اپنے دونوں رخسار رکھے. امام نے کہا کہ یہ ہمارے حق کو پہچانتے ہیں اور یہ امت میں اب کسی کی طرح سے نہیں ہے، یہ بہت آگے ہیں. یہ کربلا میں شہید ہونے والی مومنہ نہیں ہے. یہ جو امام زادہ تھا کربلا میں شہید نہیں ہوا ہے. امام کے حق کی معرفت کے امام پسند فرمائیں. اب یہ شخص امت میں ان لوگوں سے عظیم ہو گیا کہ جو اولاد سیدہ سے نہ ہو، حق کو پہچانے. ذرا سی مشکل بات ہے، خوب توجہ کیجیے گا. امام کے حق کو جو پہچان لے اور اولاد امام سے نہ ہو، وہ بہت بلند مرتبہ ہے. اور جو اولاد امام سے ہو اور وہ امام کے حق کو پہچان لے، اس کا مرتبہ ان سے بھی بلند ہے کہ جو اولاد سیدہ سے نہ ہو لیکن امام کو پہچانے. تو ان کا مرتبہ کہاں ہوگا امت میں کہ جنہوں نے حق کو ایسے پہچانا کہ سید الشہداء کے قدموں میں اپنی جانوں کو نثار کر دیا. اب یہاں کسی زبان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ بتا سکے کہ حسین ابن علی کے ساتھ شہید ہونے والے کس مرحلے پر ہیں. اگر طاقت ہے کسی کی زبان میں تو وہ ہے حضرت باقر العلوم محمد ابن علی الباقر. فرمایا جب رسول اللہ ڈرتا ہوں قیامت میں خدا کے سامنے کیسے جاؤں گا، قبر میں کیا کروں گا، زیارت عاشورہ پڑھو. جب رسول اللہ زیارت عاشورہ پڑھوں، کہا کہ ہاں زیارت عاشورہ پڑھو. کہ اس میں کیا ہے خدا کے سامنے جانے میں؟ کہا کہ اولم تقرأ،
کیا نہیں پڑھا تم نے یہ جملہ؟ وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ الَّذِينَ بَذَلُوا وَجْهَهُمْ دُونَ الْحُسَيْنِ، مگر تم نے کیا یہ جملہ نہیں پڑھا زیارت عاشورہ کا کہ پروردگار میرے پیروں کو ثابت قدم رکھ جب تیری بارگاہ میں ہوں، بارگاہ ہے رب ذوالجلال کی، طاقت دیں گے حسین ابن علی۔ کیا مطلب ہے؟ میرے قدموں کو جما کے رکھیو پروردگار جب تیری بارگاہ میں پہنچوں۔ کس کے ساتھ؟ کس کے صدقے میں؟ مولا حسین کے ساتھ؟ نہیں سرکار، یہ خانوادہ وہ ہے ہی نہیں کہ جو تنہا نعمتوں کا مصرف کرے۔ اگر سید الشہداء کے پاس نعمت شفاعت ہے تو تم ہمارے ساتھ شہید ہوئے تھے، ہمارے ساتھ تم کو بھی ہم اپنے ساتھ شامل کریں گے۔ فرمایا زیارت عاشورہ نے پروردگار میرے قدموں کو ثابت قدم رکھیو اپنے سامنے۔ کس کے ساتھ؟ حسین کے ساتھ، اور حسین کے ان ساتھیوں کے ساتھ کہ جنہوں نے اپنا خود حسین کے لیے بہا دیا۔ خوب توجہ کیجئے گا، آپ زیارت عاشورہ نے کیا فرمایا؟ الذین بدلوا موہجہم دون الحسین، حسین کے ساتھ، حسین کی خاطر، یعنی قبلہ گاہ آپ کی امامت ہے۔ کیا مطلب ہے قبلہ گاہ امامت ہے؟ یعنی حقیقتاً آپ کی عبادتیں، آپ کے افکار، آپ کے عقائد اگر درست ہوں گے تو اس وقت درست ہوں گے جب آپ کا حقیقی قبلہ 12، 5 اور 14 ہستیاں ہیں۔ یہ آپ اس سید الشہداء کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا امام رضا نے فرمایا ما لہم علی وجہ الارض شبیہ۔ یہ تو بنو ہاشم کی بات ہو گئی۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اب میں انیس کو نہیں پڑھوں گا، انیس نے بھی جب قد کی مسافت شب آفتاب نے وہاں پر جب پڑھا، اور دوسرا مرثیہ نمک کے خانے تکلم فساد میری، نعت کے بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، اور وہاں پر انیس نے اتنے باریک مرحلے کو سید الشہداء کے گھر سے تعلق رکھنے والے اور سید الشہداء کے اصحاب، ان کو بڑے خوبصورت طریقے سے علیحدہ کر کے ان کے درجوں کو بتایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اتصال میں ہیں احادیث سے تو آپ کا مرثیہ بھی کسی اور طرح کا ہوگا، آپ کی عزاداری کسی اور طرح کی ہوگی۔ حسین ابن علی کی جانب توجہ ایک الگ ہی رنگ لے کر آتی ہے عزاداری میں۔ فرمایا ان سر رکا، پہلے تو بتایا بنو ہاشم کے بارے میں، پھر فرمایا یا ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان سر رکا، اگر تمہیں یہ چیز خوشحال کرتی ہے، ان یکونا لکا ثواب من استشہد مع الحسین۔ جملہ یہ کوئی جملہ کہہ ہی نہیں سکتا، کسی میں طاقت ہی نہیں ہے، کسی کی اوقات نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے کہ یہ جملہ کہے سوائے 12، 5 اور 14 کے۔ نہیں کہہ سکتا کوئی۔ کیا جملہ ہے سنیے۔ اگر تمہیں بات اچھی لگتی ہے شبیب کے بیٹے کہ تم بھی ان کے ثواب میں شامل ہو جاؤ کہ جنہوں نے اپنا خون اور اپنی جان نچھاور کر دی حسین پر، معمولی بات ہے یہ، یعنی زہیر ابن خین کے ثواب میں شریک، مسلم بن عوسجہ، بریر، ابو الفضل عباس، شہزادہ علی اکبر، یہ ہے خانوادہ سیدہ۔ ثواب اگر دیں گے ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ یہ میں سمجھتے جس سطح پر ہم ہیں، ہم اپنے سے تم کو نیچے رکھیں گے، جہاں پر ہم ہوں گے تم کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ یہ ہے خون سیدہ کی طہارت۔ لہذا درود پڑھی محمد آل محمد۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس ثواب میں شریک ہو جس ثواب میں حسین کے ساتھیوں کو جو ثواب ملا، تو جب بھی تمہیں حسین کے ساتھی یاد آئیں کیا کرو؟ لمبی چوڑی عبادتیں بتائیں، کیا کہنے سیدہ تیرے دروازے کے کرم کے اور تیری اولاد کے کرم کے۔ فرمایا جب بھی تمہیں حسین کے اصحاب یاد آئے نا تو کہنا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ حسین کے اصحاب کو یاد رکھنا، ان جیسا کائنات میں نہ کوئی ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکا ہے۔ یاد کرنا کہ کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو اس ثواب میں شریک ہو جاتے، تمہیں وہ ثواب ملے گا جو حسین کے ساتھیوں کو ملا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ آپ یہ تعین کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، کوئی مرجع تقلید کر سکتا ہے یہ تعین؟ شیخ طوسی، خواجہ طوسی، علامہ ہلی، فخر المحققین سید رضی، سید مرتضیٰ، کسی زبان میں طاقت ہے کہ کہے اتنا معمولی سا کام کرو تم ثواب میں شامل ہو جاؤ گے؟ اس کے لیے ضرورت ہے کہ عالم غیب سے کوئی ولایت ایسی ہو جو سید الشہداء کی زیارت کے درجات بتا سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ آپ نے توجہ کے ساتھ سنا، آپ کا حق ہے کہ جملہ کیا کہ بات کو آگے بڑھاؤں۔ آپ نے کہا راوی آیا کہ ابن رسول اللہ بخار ہے، کوئی دوا دیجئے۔ امام نے کہا یہ دعا پڑھو۔ امیر المومنین کے پاس کوئی آیا، ابن رسول اللہ بخار ہے، یا امیر المومنین بخار ہے، کوئی دعا بتائیے، کوئی اور دعا بتائی۔ سیدہ
طبیعت خراب ہے، بخار ہے، کوئی مومنا آئی، کوئی اور دعا بتائی. یہ دعاؤں میں اختلاف کیوں؟ مرض ایک ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی ولایت کا گسترا الگ ہے. جو عالم غیب سے جو چیز لا کر دے سکتا ہے، یہ ولایت ہے ان کی. سمجھیے آپ اس بات کو. لہٰذا امام فرما رہے معرفت ہمارے حق کی، یعنی ہم وہ ہیں جو لسان اللہ خدا کی زبان ہے. شک مت کرو ہماری باتوں میں. فرما رہے حسین کے اصحاب کو یاد کرنا، جب بھی کہنے کہ الیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، حسین کے ان اصحاب کو یاد کرنا جو کربلا میں شہید ہوئے. فرمایا ان سرک ان تکون معنا فی السنام الاعلی، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ بلندیوں میں رہو، فزر حسینا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جب موت آئے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، اس کے بعد تمہیں موت آئے تو حسین کی زیارت کرتے رہنا. اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہمارے ساتھ رہو تو حسین ابن علی کے قاتلوں پر لعنت کرتے رہنا. خوب توجہ کیجیے گا، حسین ابن علی کے ساتھ جڑو، حسین کے اصحاب کے ساتھ جڑو، حسین کے بنی ہاشم والے ساتھیوں کے ساتھ جڑو، حسین کے دن کے ساتھ جڑو، اور حسین کے دشمن کے ساتھ برات اور بیزاری اور لعنت کا اظہار کرو. امام نے یہ 7 جملے بتائے. 8ویں جملے پہ آئے، فرمایا علیکا بولایتنا، اور تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایت سے ہر حال میں جڑے رہو. علیکا بولایتنا، ہماری ولایت سے جڑے رہو. اب اس کی تشریح کیا کروں؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی تمہاری ہر عبادت سے زیادہ افضل ہماری ولایت سے جڑنا ہے. اگر ولایت سے جڑ گئے تب نماز روزے کی قبولیت کی بات آئے گی. لہٰذا ولایت کو درست کرو. تمہاری یہ امام کا جملہ نہیں، میں تشریح کر رہا ہوں. امام نے بس یہ فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو فلو ان امرأ احب حجرا، اگر کوئی شخص کسی پتھر سے محبت کرے گا، لحشرہ اللہ، خدا قیامت کے دن اس انسان کو اس کے اسی محبوب پتھر کے ساتھ اٹھائے گا. ہم سے محبت کرتے رہو. فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، ہماری خوشی میں خوش رہو، ہمارے غم میں غمگین رہو. حضرت آیت اللہ جواد ملکی تبریزی 70-80 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے. حرم میں نماز پڑھاتے تھے بی بی معصومہ کی. بہت بڑے عالم تھے. مراجے جو قوم کے مراجے کی جو پچھلی نسل تھی وہ بہت احترام کرتی تھی. غدیر کا دن ہے، آیت اللہ ہیں، عالم ہیں، درس دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں. لوگ غدیر میں ملنے آ رہے ہیں. اچانک صحن سے خواتین کی شور کی آواز آئی. آیت اللہ جواد ملکی اٹھے، گئے. جب گئے تو آواز آنا بند ہو گئی اور دوبارہ کمرے میں آ کر بیٹھ گئے اور مبارکباد، مٹھائی، عیدی جو سلسلہ ہوتا ہے. جب ظہر کا وقت آنے لگا تو پھر مراجے کے جو گھر میں آنے والے ہوتے ہیں ان کا سلسلہ رک جاتا ہے. لوگ جانے لگے تو کچھ 4-5 دوستوں سے کہا کہ آپ ذرا رک جائیے، آپ سے مجھے ایک ضروری کام ہے، نجی کام ہے. کہا کہ حضور سر آنکھوں پر. جب سب لوگ چلے گئے دروازہ بند کر دیا. کہا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میرا بیٹا تھا، گھر میں صحن میں حوض تھا، اس میں گرا اور ڈوب کر مر چکا ہے. شاگردوں کے پیر سے زمین نکل گئی. کس سکون کے ساتھ کہہ رہا ہے یہ شخص. کہا سرکار لوگ آ رہے تھے. کہا غدیر کا دن، خبردار کسی کا غم اس خوشی پر غالب آئے. ایسے لوگوں کے ذریعے دین پہنچایا آپ تک. 10-11 سال کا بیٹا گہرا حوض تھا. اب سمجھ میں آیا خواتین کو چیخی تھی. ماں نے دیکھا بیٹا گرا ہوا ہے حوض میں. جب آئی دیکھا، نکالا، گھر میں چچیاں، پھوپھیاں، خالائیں، اور چیخ کے رونے لگی. جب دیکھا تو انہوں نے آواز سنی اور اس کے بعد خواتین کو تسلی دی. کہا جنازہ کمرے میں رکھا ہوا ہے اور ظہر اثر کی نماز پڑھی ہے، میں غسل دیتا ہوں اور کفن، اور اس کے بعد کسی کو نہیں بتایا جائے گا. غدیر کا دن خراب نہ ہو. کیا مطلب کیا ہے اس بات کا؟ صاحب امیر مومنین انشاءاللہ شفاعت نصیب فرمائیں ایسے علماء کو. ہاں غدیر کا دن خراب. عاشور کا دن آپ کے گھر میں اولاد پیدا ہوئی، آپ میسج نہیں کرتے، مبارکباد نہیں، آپ نے بتایا نہیں عاشور کے دن پیدا ہوئی تھی. نام رکھا ہے غلام حسین، عبد الحسین، ظاہر حسین، زوار حسین، نام رکھ دیا، لیکن 11-12 کو اطلاع دیں گے. اچھا نہیں لگتا مبارک. عاشور کے دن کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے. خوب توجہ کیجیے. یہ اب آپ نے سن لیا جملہ. اب چلیے ذرا 7ویں امام. 8ویں امام فرماتے ہیں کہ کان ابی اذا دخل المحرم لا یرا ضاحکا. 8ویں امام کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ اپنے بابا. 8ویں امام کے والد کون ہوئے؟ 7ویں امام. یعنی کون؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام.
فرمایا کان اذا دخل المحرم لا یرا ضاحکا، جب محرم کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو میرے بابا کو کوئی ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا تھا، حتیٰ یہاں تک کہ جب یمزی، جب گزر جاتے تھے کتنے دن، 10 دن، اور جب 10واں دن آتا تھا حتیٰ اذا کان یوم العاشر من المحرم تو کانا یوم حزنہ و مصیبتہ و بکائہ۔ 8ویں امام کے الفاظ ہیں، کسی مولانا کے الفاظ نہیں ہیں، کسی شاعر نوحہ خان کے الفاظ نہیں ہیں، 8ویں امام کے الفاظ ہیں۔ کیا لفظ ہیں؟ یوم مصیبتہ و بکائہ و حزنہ، 3 لفظ استعمال کیے ہیں امام نے، 3 لفظ، مصیبت، حزن، بکا۔ بکا کا مطلب کیا ہے؟ گریہ، یعنی امام مسلسل گریہ کرتے رہتے تھے۔ تو پھر مصیبت اور حزن بتانے کا کیا فلسفہ ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان گریہ کرتے کرتے بے حال ہو جاتا ہے، گریہ سے اگر رک جائے تو اس کے باوجود بھی امام کی حالت میں تغییر اور تبدیلی نہیں آتی تھی، کوئی بھی دیکھتا سمجھ جاتا کہ مصیبت کا دن ہے، یعنی چہرے کے حالات ایسے ہوتے تھے، بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے۔ میں تشریح عرض کر رہا ہوں، امام نے نہیں فرمایا، سر پر عمامہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ حزن ہی وہ بکا ہی وہ مصیبت ہی، اگر گریہ کر کر کے تھک بھی جاتے ہوں گے اور اپنے مقام پر تشریف فرما ہوتے ہوں گے، جو بھی دیکھے گا سمجھ جائے گا کہ مصیبت کا دن ہے امام کی۔ وہ امام جو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آنکھوں سے ایک آنسو نہ نکلے، صبر کا مقام یہ ہو۔ امام حسین کی عزاداری وہ ہے کہ جہاں پر صبر کبھی ہے، یہاں پر صبر نہیں کیا جا سکتا۔ گریہ کو کس طرح سے کہا؟ چھٹے امام نے ایک ایک حالت اور ایک ایک کیفیت 8ویں امام نے بتائی۔ فرمایا نفس المحموم ہے، گریہ کرتے کرتے تھک گئے، عاشور کا دن ہے، شام غریب ہے، گریہ کرتے کرتے تھک گئے، تمہارے حلق سے ایک آواز نکلی، ہائے شہزادی۔ امام نے فرمایا، 8ویں امام نے، یہ تسبیح ہے۔ جس ہستی کے غم میں نکلنے والی سانس کی کوئی اور دعا جگہ نہ لے سکے، اگر حسین کے غم میں، اہل بیت کے غم میں ایک سانس نکلی ہے، کوئی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ امام فرمایا تسبیح، ہمارے غم میں حلق سے نکلنے والی سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، اور گھبراہٹ، پریشانی ہماری خاطر یہ عبادت ہے۔ اس کا معنی بتاؤں میں آپ کو، امام باڑے کی کمیٹی میں ہے، فاقہ شکنی کرنی ہے، آپ کو انجمن آئے گی، ماتم کرنا ہے، لوگ آئیں گے، پنکھے لگانے ہیں، گھبراہٹ ہے، تبرک کم تو نہیں پڑے گا، ٹھنڈا پانی ہے، بجلی کا وائر کھینچ رہے ہیں آپ، پریشانی ہے، آپ سب کچھ بھول گئے، ماتم، عزاداری، گریہ سب بھول گئے۔ اب یہ کنیکشن کس طرح سے لگاؤں؟ عزادار آئیں گے، پنکھوں کی ہوا میں بیٹھیں گے، یہ پریشانی، اب آپ عزاداری نہیں کر رہے، افسوس کریں گے نہیں، یہ ہماری خاطر ہے نا گھبراہٹ، یہ بھی عبادت ہے۔ تم ہماری خاطر کوئی بھی چیز جوڑ دو، یہ عبادت ہے۔ اور فرمایا کتمان سرنا جہاد فی سبیل اللہ، ہمارے راز کو بچانا یہ خدا کے راستے میں جہاد کے مترادف ہے۔ یعنی سانس اگر نکل رہی ہے آئمہ کے غم میں، اگر انسان گھبرا رہا ہے کہ امام کی عزاداری کس طرح سے ہوگی، فلاں مشکل ہے، یہ گھبراہٹ عبادت ہے۔ اور اس کے بعد یہ حدیث ہر سال میں پڑھتا ہوں اور ہمیشہ پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے بچے ان احادیث کے سائے میں پروان چڑھیں۔ فرمایا من ذکر عنده مصابنا، جس کے سامنے ہماری مصیبتوں کا ذکر کیا جائے، اغرقت عیناہ، آنکھ میں آنسو بھر آئے، آنکھ میں نمی آ گئی۔ فرمایا او تسیلت دموعہ علی خدہ، آنکھ سے آنسو نکل کے رخساروں پر بہ نکلے۔ ابھی چھٹے امام کی بات نہیں ہو رہی، امام سجاد کی بات نہیں ہو رہی کہ اخضلت لحیتو، کہ داڑھی ریش مبارک تربتر ہو جاتی تھی، یہ بات نہیں ہو رہی۔ جو سجدے کی جگہ تھی اتنا اس پہ اشک گرتے تھے کہ مٹی طین میں تبدیل ہو جاتی تھی، کیچڑ میں، ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی۔ بات ابھی ہو رہی کہ آنکھ میں آنسو آ جائیں، آنکھ میں نمی آ جائے، آنکھ سے آنسو بہ جائیں، کتنے گناہ معاف فرمائیں گے۔ یا ابا عمارہ انشدنی، چھٹے امام ابو عمارہ آئے، یا ابو عمارہ انشدنی فی الحسین، تو انشد للحسین، انشدت للحسین، تم حسین کے لیے مرثیہ کہتے ہو نا، کچھ کہا ہے نیا مرثیہ؟ کہا کہ جی، کہا کہ سناؤ۔ رکیے یہاں پر، مجھے آپ ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ جو چھٹے امام کو نہ معلوم ہو، کوئی ہے ایسی مصیبت؟ کوئی نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی مولانا میں نے سارے مقتل تھوڑی پڑھے ہیں، میں بھی کہہ سکتا ہوں ہزاروں مظالم ہیں، مجھے نہیں پتا، بہت سے مظالم تاریخ نے مٹا دیے، مجھے نہیں پتا۔ امام صادق کو کون سا ظلم ایسا ہے جو نہیں پتا؟ علم نہیں ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ ایک غیر معصوم شاگرد سے کہہ رہے ہیں
میرے جد کا ذکر کرو. مولا آپ کو تو سب پتہ ہے, سننا پسند کرتے ہیں تم سے. مجمع میں کوئی شخص بیٹھا یہ تصور نہ کرے کہ امام سکھانا چاہتے ہیں, سکھانے میں تصنع اور بناوٹ ہے. اگر بناوٹ ہوتی تو گریہ نہ کرتے. یعنی بتاؤ ہمارے سامنے ذکر کرو. ابو عمارہ نے سنایا, مرثیہ سنایا, انشدنی, مزید اگر شعر یاد ہے سناؤ. دوسرا مرثیہ سنایا, مرثیہ گریہ کیا, کہا کہ انشدنی, تیسری دفعہ سناؤ, سنایا, چوتھی دفعہ سناؤ, سنایا. واقعہ ملتا ہے یہاں تک کہ ہارون مکفوف جب آئے, کہا کہ مرثیہ پڑھو. کوئی نیا مرثیہ کہا ہے, جی اپنا رسول اللہ, کہا پڑھو. ہارون نے پڑھنا شروع کیا. امام نے کہا اس طرح نہیں, اس طرح مت سناؤ, اسی طرح سناؤ کہ جس طرح تم اپنی محفلوں میں بیٹھ کے سناتے ہو. ادب امامت کا خیال مت کرو, دل کی گہرائیوں سے سناؤ. میرا جملہ ہے, حدیث کا نہیں ہے. اور کہا کہ رک جاؤ, پردہ لاؤ. پردہ لایا گیا, پردہ لگایا گیا. خواتین سے کہا آؤ بیٹھو. اور اس کے بعد ہارون مکفوف, روایت کے الفاظ ہیں کہ خواتین کی طرف سے اتنا شدید گریہ ہوا کہ آوازیں گلی میں گئیں. فوجی ہرکارے آئے, دق الباب کیا, کہا کیا ہو گیا ہے. چھٹے امام تشریف لے گئے, کہا کیا ہو رہا ہے تمہارے گھر سے گریے کی آوازیں. کہا مات لنا صبیون, ہمارے ایک بچہ مر گیا ہے, خواتین رو رہی ہیں. علماء نے مانا کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے جناب علی اصغر کی نیت کر کے یہ جملہ کہا کہ وہاں پر جناب علی اصغر کے مصائب بھی تھے. تو یہ اس طرح سے گریہ ہو رہا ہے. چھٹے امام کو, آٹھویں امام کو دیکھیں کس طرح سے گفتگو فرما رہے ہیں. لہٰذا یہ ایک عجیب چیز ہے. اچھا, دو تین چیزیں میں کہوں گا, یہ انسان کی عادت ہے, یاد رکھیے گا. ایک عبادت کو دیکھ کر اس جیسی دوسری عبادتوں کو بھول جاتا ہے. محرم آ رہے ہیں, بہت سارے ایسے پیسے والوں کو جانتا ہوں میں, کروڑ پتی ہیں. کیا کہنے صاحب, انہوں نے نہیں بتایا مجھے, ایک اور شخص نے بتایا کہ قبلہ میری کہاں سکت کہ میں مجلس کر سکوں اور کھانا کھلاؤں. میں نے کہا پھر, کہا یہ ہمارا رشتہ دار ہے نا, خاموشی سے آتا, کہتا کتنا اسٹیمیٹ لگایا اس دفعہ سالانہ مجلس کا. کہتا 2 لاکھ. یہ 2 لاکھ رکھو, کم پڑے لے لینا, خبردار یہ تمہاری مجلس ہے. غدیر میں آپ سے کہا گیا کہ فلاں فلاں کام کرو, آپ سب جانتے ہیں کیوں, عالم غیب خوشی میں ہے. حوریں, غلمان, ملائکہ خوشی میں, تم بھی خوش رہو. محرم میں کہا گیا عاشور کے دن غم مناؤ, کیوں, عالم غیب غم میں ہے. جتنی جلدی عالم غیب سے اہل بیت کا چاہنے والا اتصال میں آتا ہے, کائنات میں کوئی نہیں آ سکتا. آپ ایک جملہ کہتے ہیں یا حسین, یہاں سے لے کر عالم غیب میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے. سمجھیے, درک کیجیے آپ کے پاس دولت کیا ہے, کس طرح کی دولت ہے آپ کے پاس, کیا چیزیں دی ہیں آپ کو, کیا معمولی چیز ہے یہ. لہذا ایک چیز. دوسری چیز, گھر میں بزرگ ہیں, تبرک آتا ہے. بزرگ پورا 2 مہینے 8 دن تبرک نہیں کھا سکتے, اس کھانے کا اپنا انداز ہوتا ہے. خدا کے لیے بزرگوں کو مت بھولیے. گھر میں جو پرہیزی کھانا پک رہا ہے ان کے لیے وہ پکانے کی کوشش کیجیے. تبرک ہے تو بہویں خیال رکھیں اپنے گھر کی بزرگ خواتین کا, بیٹیاں اپنی ماؤں کا خیال رکھیں. جو بھی یہ خیال رکھیں گے یہ تبرک نہیں کھا سکتے. مولانا تبرک میں تو شفا ہے, تبرک میں شفا ہے بقدر تبرک. اس جملے کو سمجھیے, بزرگوں کا خیال کیجیے. مولانا ہمیں روٹی کھانی ہے, ہم نہیں کھا سکتے, صبح کو بھی بریانی آئی, رات کو بھی بریانی, تبرک ہے تو کھا لیں گی اماں, یہ کام مت کیجیے. یہی ماں ہے جس نے آپ کو تمیز سکھائی ہے عزاداری کی. یہی بوڑھا باپ ہے کہ جس نے آپ کو تمیز سکھائی ہے حب حسین ابن علی کی. لہٰذا ان کا خیال رکھیے خوب توجہ کے ساتھ. اور خصال صدوق میں روایت نقل کرتے ہیں جناب امیر المومنین سے, شیخ صدوق, خدا نے 4 چیزوں میں 4 چیزوں میں چھپایا ہے. فلاں چیز کو فلاں میں, فلاں چیز کو فلاں میں. 2 چیزوں کا بتاؤں گا. وَأَخْفَى اسْتِجَابَتَهُ فِي الدُّعَاءِ فَلَا تَسْتَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّن دُعَائِهِ فَرُبَّمَا يُوَافِقُ الْاِسْتِجَابَةَ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ. خدا نے دعا کی قبولیت کو چھپایا ہے دعا کرنے میں. آپ نے جس توجہ سے سنا ہے نا, میرے لیے سب دعا نکلی ہے آپ کے ماں باپ کے لیے اور ان ذاکروں کے لیے جن کی مجالس سن سن کے آپ اس عمر تک پہنچے ہیں.
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مجھ سے ابھی سمجھ جاتے. بخدا احسان ہے ان ذاکروں کا جو چلے گئے بیچارے مولا کی محبت سکھاتے سکھاتے. دعا کرنے کو کبھی حقیر مت سمجھنا. ہو سکتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تم غافل ہو جاؤ. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نماز پڑھ کے بیٹھے, ایک دم سے امام حسین, امیر المومنین, شہزادہ, کوئی بھی یاد آیا, آنکھ سے آنسو بہے. روایت کے الفاظ ہیں وسائل الشیعہ میں, دونک دونک فقط اصبتا, فوراً تھامو اس لمحے کو, تم آ چکے ہو اجابت کی گھڑی پر, ضائع مت کر دینا اس دعا کو. مولانا بستر پہ لیٹے ہوئے تھے, یکایک حضرت ابوالفضل کا خیال آیا, ایک آنکھ سے آنسو بہنے لگے. دونک دونک, یہ دعا کی گھڑی ہے, دعا کرو. خبردار, یہ مثلا مصلی بچھے گا, وضو کریں گے, غسل کریں گے, 2 رکعت نماز زیارت وارث. تم متصل ہو ان لوگوں سے جو چشم زدن میں تمہیں غیب تک لے جاتے ہیں. سمجھیے کہ یا ابو الفضل عباس کہنے کا مرتبہ آسمان میں کیا ہے. یہ جو آپ سمجھتے ہیں یا حسین ماتم کرتے ہیں, یہ بیکار چیز ہے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ وہ نام ہے کہ جو عالم غیب سے نازل ہوا ہے سید الشہداء کے لیے. قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہیے آپ, ثواب ہوگا نہیں ہوگا؟ مولانا ہاں ہوگا. کیوں ہوگا؟ قرآن کے الفاظ غیب سے آئے. یا حسین آپ کو پتا ہے کہاں سے آیا؟ جا کے روایت پڑھیے مولا کا نام لکھنے کی. لہذا یہ جو ماتم کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں یا حسین, میں نے ہمیشہ کہا نوحہ خان انجمنوں سے جو ذرا سا احترام کرتے ہیں کہ جو نوحہ پڑھنا ہے آپ پڑھیے, 5-10 منٹ صرف یا حسین کہہ کے جی بھر کے ماتم کیجیے. یا حسین, یہ نام جناب سیدہ کو پسند ہے, یہ نام امیر المومنین کو پسند ہے. خود توجہ کیجیے گا. یہ جو آپ نے بات سمجھ لی, مولا فرما رہے ہیں استجابت دعا کو چھپایا ہے دعا کرنے میں. دعا کی کسی گھڑی کو حقیر مت سمجھنا. ہو سکتا ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے اور وہ گھڑی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. دوسرا فرمایا وَأَخْفَ وَلِيَّهُ فِي عِبَادِهِ فَلَا تَسْتَحْقِرَنَّ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِهِ فَرُبَّمَا هُوَ وَلِيُّهُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ. خبردار, کسی انسان کو حقیر مت سمجھنا, کیونکہ خدا نے اپنے مقرب بندوں کو انسانوں میں چھپایا ہے. سرکار, یہ 6-8 میٹر کپڑا کچھ نہیں ہے, یہ چہرے پہ اگی ہوئی داڑھی کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے نا وہ عالم غیب میں ہے, مہر لے کر بیٹھا ہے, جو 12 ظہور کرے گا. نہ مجھے پتا ہے کہ میرا کون سا عمل قبول ہو رہا ہے, نہ آپ کو, مگر یہ کہ سیدہ کا لطف شامل حال ہو. اس بات کو ہضم کیجئے, کہتا ہر انسان ہے, ہضم کیجئے اس بات کو خوب اچھی طرح سے. مولا نے فرمایا خبردار, کسی انسان کی توہین مت کرنا. ہو سکتا ہے کہ وہی خدا کا ولی ہو. یہاں اتنے ہزاروں لوگ آتے ہیں فلاں کی مجلس میں, فلاں کی مجلس میں, پرائم ٹائم پہ پرائم لوکیشن پہ پڑھتے ہیں مجلس. یا پرائم ٹائم پرائم لوکیشن وہ ہے کہ جس کو ابو الفضل عباس قبول کرے. ہو سکتا ہے کہ بیچارہ کوئی ذاکر اٹک اٹک کے اردو کی کتاب سے 40 واٹ کے زرد بلب میں مجلس پڑھ رہا ہو, 4 انسان بیٹھے ہوں, مجلس کے بعد نکتی دانے بڑھ جائیں, ٹوٹی پھوٹی جلیبیاں بڑھ جائیں, اور سید الشہداء کہیں قیامت میں تمہارا انتظار کروں گا. آپ گھرانے کو سمجھیے, آپ اس گھرانے کو سمجھیے. حبشی غلام جو کٹ کے گرے زمین پر کربلا میں, حسین کہیں کہ پروردگار اس کے بدن کو معطر کر دے. مقتل میں لکھا ہوا کہ جب گزرے عجیب خوشبو آ رہی تھی جون کی لاش سے. آپ ہیں کس گھرانے کے چاہنے والے, اس کو سمجھیے. لہذا حسین ابن علی قبلہ گاہ, آپ نماز پڑھتے ہیں خدا کے لیے, منہ کہاں کرتے ہیں, رخ کہاں کرتے ہیں, استقبال کہاں پر ہوتا ہے, قبلے کی طرف. لیکن وہ جو چوکور عمارت ہے وہ خدا نہیں ہے, خدا ہر جگہ ہے. وہ ایک نشانی ہے, مجلس ایک نشانی ہے, مرثیہ ایک نشانی ہے, نوحہ سو سلام ایک نشانی ہے, زیارت وارث زیارت عاشورہ ایک نشانی ہے. یہ سب نشانیاں کہاں جائیں گی؟ یہ جائیں گی حسین ابن علی کے قدموں میں, حسین ابن علی کی بارگاہ میں. تو آپ کی توجہ رہے حسین ابن علی کی طرف. ایک اور جملہ کہوں استقبال محرم کے سلسلے میں. سرکار معذرت میں 5-7 منٹ اوپر ہو جائیں گے, 1 گھنٹہ ہونے والا ہے, بس 5 منٹ رہتے ہیں, 7 منٹ. مجھے بدترین نعرہ سلوات کون سا ہے؟ مولانا یہ کیا بات کی آپ نے؟ نعرہ سلوات وہی بدترین. جب شام غریبہ کو, اچھا کسی کو اعتراض ہے نا مجھ پر, میں ابھی کھڑا ہوں گا, مجھ سے کہتے مولانا آپ نے غلط بات کہی, میں آپ کو سمجھا دوں گا. نوجوان ماتم کر رہے ہیں شام غریبہ میں, ہائے سکینہ ہائے پیاس یا حسین. ایک صاحب کھڑے ہوں گے مسجد کے ٹرسٹی, متوجہ زیارت. یہ کیا کر رہے ہیں نوجوان؟ شہزادی جلے ہوئے خیموں کے پاس بیٹھی ہیں شام غریبہ میں, تم کو سوچ رہی ہے متوجہ زیارت؟ پیٹنے دو ان نوجوانوں کو, جی بھر کے ماتم کریں جب تک تھک
تک نہیں جاتے، وہ نا امام باڑہ بند کرنا ہے. ارے چھوڑو میاں تمہارا امام باڑہ تمہیں مبارک ہو، ماتم کرنے دو ان کو کھل کے. شام غریبہ کا مطلب سمجھیے کہ آپ کس کو پرسہ دے رہے ہیں. جب تک نوجوان ماتم کرتے رہیں آپ کو جلدی ہے امام باڑہ بند کرنے کی، آپ کسی اور کو ثبوت کر کے چلے آئیے. متوجہ سے نعرے سلوات، رک جاؤ بس ختم کرو. کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کبھی کسی صدر کے پاس ڈیلیگیشن آئے، آپ کہیں گے بار بار چلیے اٹھیے چلیے اٹھیے؟ حضور جب آپ کہیں گے صدر صاحب ہم چلے جائیں گے، وہاں تو یہ نہیں کہتے کیونکہ سمجھ میں آ رہا ہے یہاں فرش شام غریبہ کی وقت کا علم نہیں ہے کہ ماتم جو ہو رہا ہے یہ پرسہ ہے، یہ تعزیت ہے سیدہ کے لیے، یہ سیدہ کے قلب مطہر کے لیے تعزیت ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے اس بات کو. عقیدہ ہے ہمارا کہ جو آپ آنسو بہاتے ہیں یہ تعزیت ہے سید الشہداء کی، جناب سیدہ کے لیے، پنجتن کے لیے، 11 اماموں کے لیے، سید الشہداء کے ہمشیرگان کے لیے، دختران گرامی سید الشہداء کے لیے آپ تعزیت پیش کرتے ہیں، آپ پرسہ پیش کرتے ہیں، آپ تسلیت پیش کرتے ہیں. خود توجہ کیجئے ان باتوں کے اوپر، لہذا ان چیزوں کا خیال رہے. اور بس آپ کی زحمت کو تمام کیا میں نے. پروردگار عالم انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم کو اس طرح سے محرم کی عزاداری کو منانے کی توفیق دے کہ ذخیرہ آخرت بھی قرار پائے، ذخیرہ دنیا بھی. اور یہ واقعات نے بتایا کہ جس طرح سے لوگوں نے خلوص کے ساتھ، جن لوگوں نے عزاداری سید الشہداء کی خدمت کی ہے، ان کی نسلوں میں خدا نے تحفے دیے ہیں. نسلوں میں سید الشہداء کے ساتھ بگاڑ کے خوش بختی، خوش قسمتی، سعادت، کامیابی کا تصور نہیں ہے. سید الشہداء کے دروازے سے ہٹ گئے سوائے لعنت و پھٹکار کے اور کچھ نہیں ہے. دوسری بات، ایک دوسرے کو تقصیر و غلو کے ٹھپے لگانا بند کیجئے. نہ عام انسان کو پتا ہے کہ مقصر کون ہے اور نہ عام انسان طے کر سکتا ہے کہ غلو کیا ہے. یہ چیز علماء پر، مراجع پر چھوڑ دیجئے، بحث مت کیجئے. فرش اعضاء پر بہترین طریقے سے گریہ ہو سید الشہداء کے لیے. ایک ایک شہزادے سے جو دن منسوب ہے، 8ویں امام فرمانے ان جیسا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا ان جیسا. لہذا جو 8ویں امام نے جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا عجیب جملہ ہے کہ ان اہل الجاہلیہ کانوا یحرمون القتال فی ھذا الشہر. جو اسلام سے پہلے کے کافر تھے نا، مکے کے، جزیرہ نما عرب کے، وہ قتال کو حرام سمجھتے تھے محرم کے مہینے میں. دیکھیے میں کس طرح سے اس جملے کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں. امام سجاد سے مدد لوں میں اشارہ کروں گا، آپ ماشاءاللہ سے عزادار لوگ ہیں. بھائی کیا کر رہا ہے اے شخص، کیا کر رہا ہے تو؟ مدینے کی سڑک ہے، ذبح کر رہا ہوں. کیا تو نے پانی دیا تھا؟ کہا کہ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ جناب سیدہ قیامت میں تشریف لائیں اور مسلمانوں سے خدا سے پوچھے خدایا کیا میرا حسین اس قابل بھی نہ تھا کہ میں آپ کو میں کس طرح سے بتاؤں. امام رضا کا جملہ سنیے آپ، یہ جملہ کس دل سے آدمی ادا کرے. فرمائے جاہل عرب احترام کرتے تھے محرم کا، آپس میں فاسق و فاجر گناہ میں ملوث عرب جب لڑتے تھے نا، جب محرم کا چاند دیکھتے تھے کہتے تھے اب تلواریں رکھ دو. وَكَانُوا أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يُحَرِّمُونَ الْقِتَالَ فِيهِ، قتال کو، جنگ کو حرام سمجھتے تھے، تلواریں رکھ دیتے تھے، سب فاسق و فاجر تھے. لیکن اس نبی کی اس امت نے احترام نہ کیا، نبی کے بیٹے کو اس مہینے میں قتل کیا. ارے وہ جاہل ان سے اچھے تھے جو آپس کے مقابلے کو روک دیتے تھے. اور امام رضا کے جگر پر ایک لگتا ہے تیر گھپا ہے. امام رضا کے قلب مقدس پر ایک نیزہ لگا ہے امام حسین کے مصائب کے سلسلے میں. امام نے فرمایا کہ دیکھو ان الحسین ذبح کما یذبح الکبش. اچھا تم جانتے ہو پہلی مظلومیت تو یہ ہے میرے جد کی کہ میرے جد کو محرم میں قتل کیا گیا. دوسری مظلومیت یہ ہے کہ میرے جد کو اس طرح سے قتل کیا گیا جس طرح سے قصاب تمبے کو لٹا کر قتل کرتا.
خدا کی قسم اگر یہ امام رضا کے جملے نہ ہوتے میں نہیں پڑھتا، لیکن مولا نے فرمایا ہے ان حسین ذو بحق الکبش، جس طرح سے قسم میں آخری جملہ مصائب کا پڑھ دوں، بہت وقت لیا آپ کا. میری درخواست یہ ہے، آپ سب بڑے نیک لوگ ہیں، آپ کی عزاداری شہزادی قبول کریں گی، دعا کیجئے گا کہ یہ 2 مہینے 8 دن انشاءاللہ بی بی قبول فرمائیں مجھ سے، آپ سے، جتنے بھی ذاکرین ہیں دنیا میں کائنات میں جہاں مجلس ہو رہی ہیں. لیکن میں ایک آخری جملہ کہوں گا، مولا جب نہ رسول اللہ اے 8ویں امام، ایک فرق ہے، جب قصائی ذبح کرتا ہے نا تو وہ پانی دے کر ذبح کرتا ہے. آپ کے جد کا حل خشک تھا، لب خشک تھا. بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ جب امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے گودال قتلگاہ میں، عجیب جملہ ہے، قسما نظرا، امام حسین نے نگاہوں کو تقسیم کیا، کبھی لشکر کو دیکھتے تھے، کبھی خیمہ گاہ کو دیکھتے تھے. اس جملے کا فلسفہ سمجھ لیجئے ہے کیا عزیزوں، جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا نا تو امام حسین خیمے میں خبر لے کر جاتے تھے شہادت کی. اب مولا کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو کون خبر لے کر جائے گا؟ بہنوں کو وصیت کر کے آئے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہوں خیمے سے باہر مت نکلنا. بیویوں کا دل مضطرب ہے، بیویاں کریں تو کیا کریں، بس ایک دفعہ کبھی لشکر کو دیکھا، کبھی خیمہ گاہ کو دیکھا، ایک دفعہ فرات کا پانی نیزہ اچھلا، علاقت قتل الحسین بکربلا، قلب الحسین بکربلا، طاف بالحسین وشم ریحہ وصیحل له الخیام. ایک دفعہ ذوالجلال نے طواف کیا، مولا کے خون سے پیشانی کو رنگین کیا، دوڑتا ہوا گیا خیمے میں. اب جو بیویوں نے دیکھا، واہ حسین واہ. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية وسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پالنے والے جو لوگ اس امام باڑے کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں، جو کمیٹی انتظامیہ ہے، جو مومنین یہاں موجود ہیں، مومنات موجود ہیں، جو اس وسیلے کے ذریعے گھروں میں بیٹھ کر مجلس دیکھ رہے ہیں، ان سب کے دلوں میں اگر کوئی خواہش ہے، دعا ہے، پروردگار دعا کو پورا فرما. جو ان مومنین مومنات میں تنگ دست، نادار، قرض دار، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار، کسی مشکل میں گرفتار، پروردگار اس کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار جنہوں نے اس امام باڑے کی تعمیر کی، اس میں حصہ لیا، دنیا سے چلے گئے، مولا سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. اگر زندہ ہیں صحت سلامتی طول عمر عزت و برکت کے ساتھ نصیب فرما. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں سید الشہداء کی، ان کے اصحاب کی، ان کے ساتھیوں کی، ان بیویوں کی جو مولا کے ساتھ کربلا میں تھی، ان کی عظمت کی قسم دیتے ہیں. امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارا عاجزانہ، حقیرانہ، متواضعانہ حیثیت کوئی نہیں پروردگار، لیکن سید الشہداء کے نام کے صدقے میں ہماری سزاداری کو بارگاہ عزیز و جلیل و عظیم و کریم حضرت حجت بن الحسن میں شرف قبولیت سے مزین فرما. پروردگار ہماری نزع کے وقت، احتضار کے وقت، ہمارے کفن دیتے وقت، غسل میت کے وقت، قبر میں اتارتے وقت، قبر کی پہلی رات، پل صراط، تطایر کتب، نصب میزان، تمام مراحل جو برزخ کے ہیں، پروردگار سید الشہداء کی کے نور کو ہماری مدد کے لیے نازل فرما. جو ہمارے رشتہ دار ذوی الحقوق اعزاء اقربا والدین دنیا سے چلے گئے ان کو سید الشہداء کی شفاعت کاملہ طاہرہ مطلقہ نصیب فرما. 100 سلام نوحہ مرثیہ پڑھنے والے جو حضرات دنیا سے چلے گئے ان سب کو سید الشہداء کی بارگاہ میں بہترین مقام عطا فرما. اور جو زندہ ہیں 100 سلام نوحہ مرثیہ مجلس سے پڑھنے والے پروردگار ان کو صحت سلامتی طول عمر رزق اور عبادت نسل میں تمام اعمال میں برکت عزت عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے.